محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے اس مبارک سلسلے میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، یوں تو اللہ جل جلالہ نے اپنے ہر نبی کو ایک شان اور رتبہ عطا کیا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس امت کی طرف اس بابرکت ذات کو نبی بنا کر بھیجا جن کا مقام تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے۔ یہ بات امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر اولاد کے سردار ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ تو ساتھیو، ہم ایسی ذات مبارکہ کے ساتھ کیوں نہ محبت کریں اور آپ کی حیات مبارکہ کو جاننے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ اسی آگاہی کو پھیلانے کی ایک ادنا سی کاوش ہے۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے۔ پچھلی قسطوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش مکہ سے دور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی۔ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنی والدہ یعنی حضرت آمنہ سے ملوانے کے لیے لے کر آیا کرتی۔ اس سلسلے کو اب 2 سال ہو چلے تھے۔ حلیمہ سعدیہ یہ چاہتی تھیں کہ یہ مبارک بچہ ابھی بھی انہی کے پاس رہے، کہ جس کی وجہ سے ان کا گھر اللہ کی نعمتوں اور برکتوں سے بھر گیا۔ لیکن ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس دوران آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج ہم اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ شق الصدر کا واقعہ کہلاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال کی تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا اور دل کو باہر نکال لیا۔ ساتھیو، کسی بھی انسان کے دل کو باہر نکال لیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے ہوش اور حواس ہی میں تھے۔ بے شک وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا اور جسم میں دل کی دھڑکن کو جاری کیا، اور جو قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ گوشت پہنائے گا، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک انسان کے سینے کو چاک کیا جائے اور اس کے دل کو نکال لیا جائے اور وہ بدستور زندہ رہے۔ لیکن ساتھیو، دنیا میں اس طرح کے خلاف فطرت واقعات صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی یعنی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل کو نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑے کو الگ کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا اور واپس جوڑ دیا۔ انبیاء وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں شیطان کے ہر مکر و فریب اور ہر گناہ کی گندگی سے پاک رکھا ہے، کیونکہ ان کا کام اللہ جل جلالہ کے پیغام کو کسی بھی رد و بدل کے بغیر لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے پیارے نبی کے لیے بھی اسی بات کا بندوبست فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو باقی بچے ڈر گئے۔ وہ بھاگم بھاگ حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ لوگ دوڑ کر اس جگہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہے، مگر آپ کا چہرہ مبارک زرد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت حلیمہ کو بتایا، کہ جس کے سننے کے بعد وہ ڈر گئیں کہ کہیں یہ کسی شیطان کی کارستانی نہ ہو۔ بس حلیمہ سعدیہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ یعنی حضرت آمنہ کے پاس واپس لے جائیں تو ہی بہتر ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئیں اور بیٹے کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے والدہ کی شفقت کو بھی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں لکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 6 برس کی تھی۔ محترم سامعین، 6 برس میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو لے کر مدینے کا سفر کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ننھال سے ملوائیں اور خود بھی اپنے خاوند یعنی حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں اور اپنے ننھے بچے کو بھی اپنے والد کی قبر کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت آمنہ کے اس سفر میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ کے سفر میں ہی ہوا تھا اور مدینہ سے واپسی پر حضرت آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ یہ بیماری اتنی شدید تھی کہ رستے ہی میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں وہ بچہ جس نے بڑے ہو کر تمام انسانیت کے لیے رحمت اور محبت کا سبب بننا تھا، خود اپنے ہی بچپن میں اپنی ہی ماں اور اپنے باپ کی شفقت کے سائے سے محروم ہو گیا، جبکہ باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے قبل ہی اٹھ چکا تھا۔ کتنا عظیم تھا وہ انسان کہ جو خود تو والدین کے ساتھ اور ان کی شفقت سے محروم رہا، مگر ساری انسانیت کے والدین کا سکھ کا بندوبست کرنے کی جد و جہد کرتا رہا اور ایسا نظام بنانے کی کوشش کرتا رہا کہ جس کے سائے تلے آئندہ نسلیں امن اور تحفظ کی زندگی گزار سکیں گی۔ بے شک انبیاء علیہ السلام ایسی ہی عظیم ہستیاں ہوا کرتے ہیں جنہیں اپنے سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہوا کرتی ہے۔ سامعین کرام، 6 برس کو پہنچتے پہنچتے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے والد اور والدہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب اس 6 سال کے بچے کی پرورش کیسے ہوئی اور اس دوران آپ کو کیا کیا واقعات پیش آئے، اسے ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں ضرور بیان کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔